جب نکاح ہوتا ہے تو عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ عورت کا حسن دیکھتے ہیں، عورت کی دولت دیکھتے ہیں، عورت کی برادری دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، یا اس کا دین دیکھتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دو، مطلب یہ ہے کہ باقی 3 چیزیں نہ بھی ہوئیں تو ایک دین اس کے پاس ہوا، دین اور اخلاق، یہ ساری کمیوں کو پورا کر دے گا۔ اور اگر باقی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، اس کے پاس حسن بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس حسب و نسب بھی ہے، لیکن دین اور اخلاق اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ تینوں چیزیں مل کر دین کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اگر باقی چیزیں بھی ساتھ ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر ایک عورت دیندار بھی ہے اور حسین بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں اور صرف دین اس کے پاس ہے تو فرمایا اس دیندار کو تم اختیار کرو۔ اب یہ چیز ہم نے دیکھنی تھی۔ ادھر جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا تھا، اپنی بہن کا رشتہ کرنا تھا، اس وقت میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے، وہ اگر تم سے رشتہ مانگے تو اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں دے دو۔ 2 چیزیں فرمائی، دین اور اخلاق۔ آج سوچو کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوٹھی کتنے کنال کے اندر ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کا کاروبار کتنا ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب تو بد نصیبی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں تو ساتھ ڈیمانڈ کرتے کہ فلاں فلاں چیز ہمیں جہیز کے اندر چاہیے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے سر کون سا آسان کرنا ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو دینا ہے تمہیں مانگنے کی حاجت کیا، جو ان کو میسر آئے گا وہ دیں گے۔ لیکن ہم اس قدر شفاق ہو گئے اور اس بات کو بھول گئے کہ جس نے بیٹی دے دی اس نے پیچھے چھوڑا کیا، جس نے تمہاری نسل بڑھانے کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کر دیا، یہ تھوڑا آسان ہے اس کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح جو ہے وہ دین کو دو۔ دیندار عورت ہوگی تو جب تمہارے اوپر مشکل وقت بھی آئے گا وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی اور تمہارے آنے والی نسل کی اچھی تربیت کرے گی۔